63۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی مثال اسی درخت کی سی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کا خیال جنگل کے درختوں کی طرف دوڑا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں اپنی کم سنی کی شرم سے نہ بولا۔ آخر صحابہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ ہی لیا کہ وہ کون سا درخت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ حدیث نمبر 62۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی بھی یہی مثال ہے، بتلاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کے خیالات جنگل کے درختوں میں چلے گئے۔ عبداللہ نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ بتلا دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن وہاں بہت سے بزرگ موجود تھے، اس لیے مجھ کو شرم آئی۔ آخر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بیان فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ حدیث نمبر 63۔ ایک بار ہم مسجد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا۔ پھر پوچھنے لگا کہ بھائیوں، تم لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت لوگوں میں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سفید رنگ والے بزرگ ہیں جو تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما ہے۔ تب وہ آپ سے مخاطب ہوا کہ اے عبد المطلب کے فرزند، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو، میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ وہ بولا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ دینی باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں، اور ذرا سختی سے پوچھوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دل میں برا نہ مانیے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جو تمہارا دل چاہے وہ پوچھو۔ تب اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنے رب کی اور اگلے لوگوں کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو اللہ نے دنیا کے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو رات دن میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ پھر کہنے لگے کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں اس مہینہ رمضان کے روزے رکھو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یا میرے اللہ۔ پھر کہنے لگا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہم سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کر کے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیا کریں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یا میرے اللہ۔ تب وہ شخص کہنے لگا، جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے لائے ہیں، میں ان پر ایمان لایا، اور میں اپنی قوم کے لوگوں کا جو یہاں نہیں آئے ہیں بھیجا ہوا تحقیق حال کے لیے بن آیا ہوں۔ میرا نام زبان بن سالبہ ہے، میں بنی سعد بن بکر کے خاندان سے ہوں۔ اس حدیث کو لیث کی طرح موسیٰ اور علی بن عبد الحمید نے سلیمان سے روایت کیا۔ حدیث نمبر 64۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا ایک خط دے کر بھیجا اور اسے یہ حکم دیا کہ اسے حاکم بحرین کے پاس لے جائے۔ بحرین کے حاکم نے وہ خط کسریٰ شاہ ایران کے پاس بھیج دیا۔ جس وقت اس نے وہ خط پڑھا تو چاک کر ڈالا۔ راوی کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اس واقعے کو سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایران کے لیے بد دعا کی کہ وہ بھی چاک شدہ خط کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ حدیث نمبر 65۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بادشاہ کے نام دعوت اسلام دینے کے لیے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ بغیر مہر کے خط نہیں پڑھتے، یعنی بے مہر کے خط کو مستند نہیں سمجھتے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کندہ تھا۔ گویا میں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں اس سفیدی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے پوچھا کہ یہ کس میں
कहा कि इस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह कुंदा था। उन्होंने जवाब दिया कि अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने। हदीस नंबर 66। एक मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठे हुए थे कि 3 आदमी वहां आए। इनमें से 2 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंच गए और एक वापस चला गया। रावी कहते हैं कि फिर वो दोनों रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए। उसके बाद इनमें से एक ने मजलिस में एक जगह गुंजाइश देखी तो वो वहां बैठ गया और दूसरा अहले मजलिस के पीछे बैठ गया और तीसरा जो था वो लौट गया। तो जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू से फारिग हुए तो सहाबा किराम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें 3 आदमियों के बारे में ना बताऊं? तो सुनो। इनमें से एक ने कहा अल्लाह ताला से पनाह चाही तो अल्लाह ताला ने इसे पनाह दे दी और दूसरे को शर्म आई तो अल्लाह ताला भी इससे शर्माया कि इससे भी बख्श दिया और तीसरे शख्स ने मुंह मोड़ा तो अल्लाह ताला ने भी इससे मुंह मोड़ लिया। हदीस नंबर 67। वो एक दफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हुए कहने लगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊँट पर बैठे हुए थे और एक शख्स ने इसकी नकील थाम रखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आज ये कौन सा दिन है? हम खामोश रहे हत्ता कि हम समझे कि आज के दिन का आप कोई और दूसरा नाम या इसके अलावा कोई नाम तजवीज़ फरमाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या आज कुर्बानी का दिन नहीं है? हमने अर्ज किया बेशक। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कौन सा महीना है? हम इस पर भी खामोश रहे और यही समझे कि इस महीने का नाम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके नाम के अलावा कोई दूसरा नाम तजवीज़ फरमाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या ये ज़िलहज का महीना नहीं है? हमने अर्ज किया बेशक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो यकीनन तुम्हारी जानें और तुम्हारे माल और तुम्हारी आबरू तुम्हारे दरमियान इसी तरह हराम है जिस तरह आज के दिन की हुर्मत तुम्हारे इस महीने और इस शहर में है। बस जो शख्स हाजिर है उसे चाहिए कि गायब को ये बात पहुंचा दे क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि जो शख्स यहाँ मौजूद है वो ऐसे शख्स को ये खबर पहुंचाए जो इससे ज़्यादा हदीस का याद रखने वाला हो। नंबर 69। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसानी करो और सख्ती ना करो और खुश करो और नफरत न दिलाओ। हदीस नंबर 70। अब्दुल्ला इब्न मसूद हर जुमरात के दिन लोगों को वाज सुनाया करते थे। एक आदमी ने इनसे कहा कि अय अब्दुर्रहमान, मैं अब चाहता हूँ कि तुम हमें हर रोज़ बात सुनाया करो। उन्होंने फरमाया कि तो सुन लो कि मुझे इस अमर से कोई चीज़ माने है तो ये कि मैं ये बात पसंद नहीं करता कि कहीं तुम तंग ना हो जाओ और मैं वाज में तुम्हारी फुर्सत का वक्त तलाश किया करता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से कि हम कबीला खातिर ना हो जाए वाज के लिए हमारे औकात फुर्सत का ख्याल रखते थे। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू।